ویسے ایک کامنٹ کسی نے کوٹ کیا ہے اور جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ عالم دین نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کو اسلامی علوم پر دسترس حاصل ہے، بلکہ آپ کا مطالعہ چونکہ وسیع ہے اور اسی لیے آپ اپنے لیکچر میں زیادہ تر اسلامی واقعات کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. مہربانی فرما کر عالم دین اور اسلامی واقعات. اس نے بڑے مزے کی بات کی ہے. ظاہر ہے کہ میرا مطالعہ تو بہت وسیع ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ فرض کرو ایک محدث آتا ہے میرے پاس اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ وہ بھی 2-4 دن رہنے کے بعد کہ ویسا آپ کا مطالعہ وسیع ہے. فرض کرو کوئی قرآن کا عالم آتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ کہے کہ آپ قرآن زیادہ بہتر جانتے ہو. پھر مورخ آتا ہے کہ تو پھر جو جملہ وہ ساکریٹیز والی بات ہوئی نا ہر طرف سے اگر بہتر ہو تو بہتر ہے کیونکہ مطالعے میں کوئی ایک چیز تو نہیں نا آتی. دیکھو فرض کرو میں آپ دیکھو مجھے ساری دنیا کی تاریخ آتی ہے، میں تو دعووں سے گریز کرتا ہوں. اسی لیے ایسی کوئی آپ جملہ سن تو نہیں نہ سکتے. آپ میری زبان سے تو ایسا امر محال ہے کہ میں ایسا دعوت کروں، میں دعوے کے پیچھے مثال چھوڑوں. مگر اگر کوئی فرض کو انگریز مجھے کہے گا، مجھے یاد آیا میں گیا انگریزوں کے پاس گیا تو ان کے ایک کاؤنٹی والوں نے مجھے دعوت دی، بلایا ادھر انگلینڈ. جب میں گیا تو میں نے اس محترمہ سے پوچھا، یہ تھوڑا سا دلچسپ واقعہ ہے اس لیے آپ نے، تو میں نے کہا کہ میگنا کارٹا کے بعد تم نے کوئی دوسری ادھر لگائی نہیں ہے تجویز جو ہے ڈیموکریسی کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میگنا کارٹا کیا ہے. میں نے کہا ہنری اشٹن کے زمانے میں ایک جمہوریت کی دستاویز پاس ہوئی تھی، مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا، میگنا کارٹا نظر نہیں آ رہا. تو اس نے مجھے کہا تم ہسٹری زیادہ جانتے ہو کہ ہمیں پیدا ہی ہوئے. بس میں نے کہا تمہیں انگریزی آتی ہے؟ ویسے میں نے خاتون میں نے کہا تمہیں انگریزی آتی ہے؟ وہ انوائے ہو گئی، بالکل اتنی نرمی سے وہ نہیں آپ کے ریمارک بولتے. What do you mean? I'm born English. I don't know English. میں کہا یار یہ میں نہیں کہہ رہا، میں بتاتا ہوں کہ تمہیں انگریزی آتی ہے نا، میں صرف دعویٰ سننا چاہتا ہوں. Of course. میں نے کہا بات سنو، جب یہ نئی انگریزی شروع تھی تمہیں آتی ہے؟ کہاں سے انگریزی یہ جدید انگریزی شروع ہوئی؟ تو what kind of man you are؟ اور بھی بڑے سارے لوگ تھے. میں نے سوچا اب یہ ضد ہو جائے گی، یہ نہ ہو کہ مجھے قیدی کروا دے. تھی بھی میئر. تو میں نے کہا بیبی بات سنو، میرا خیال ہے کہ تم ماڈرن انگلش کو نہیں جانتے. پھر وہ ناراض، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا اچھا سنو میں تمہیں انگریزی سناتا ہوں تو تو بتانا یہ کیا ہے. پھر میں نے اسے انگریزی آپ کو بھی سنا دوں. میں نے کہا one that April with the shuri sutta the drift of mart had passed to the rutte and waited every week in swish liquor of which were two engendered is the flow. میں نے کہا تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا انگریزی ہے. اور جا کے کسی بھی بڑے معتبر انگریز ادیب سے پوچھ لو کہ کس کی انگریزی ہے. یہ ماڈرن انگلش ہے، اس کی ابتدا تمہاری انگریزی کی اسی سے ہے. اب کو پتا ہے پھر کیا کہا تھا، یہی بات انہوں نے لکھی ہے. جب میں وہاں سے نکل کے آیا نا تو پیچھے اخباروں میں انہوں نے نکلوایا کہ ایک بہت بڑا انگریزی کا عالم آیا تھا جس نے ہمارے علم و ادب کے بارے میں. اب یہ کوئی دعویٰ رکھے گا نا کوئی تو اس سے بات ہوگی نا. فرض کرو اگر کوئی کہ مجھے قرآن سے آتا ہے، وہ دعویٰ رکھے گا تو پھر پتہ لگے گا نا وہ تھوڑا سا وہ جانتا ہے تھوڑا سا میں جانتا ہوں. تو خالی اسٹیٹمنٹ سے تو کوئی مثال نہیں. کہتی میں ہسٹوریکل ریفرنس ہے، ہسٹری کے بغیر آپ کیا سمجھ سکتے. دیکھو فرض کرو میں نے کسی کو بتانا ہے خدا پہ توکل کیا ہے تو میرے لیے کوٹ کرنے کے لیے ہے کیا. میرے کو موسیٰ بن عشری کی ایک مثال ہے. میں جب ایک دفعہ زمینی حقائق پہ گفتگو کر رہا تھا تو مجھے جنگ کی وہ مثال یاد ہے.
حضرت موسیٰ بن اشعری کہتے ہیں آج دیکھو تم کتنے بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہو، ہم نے جب حنین کی جنگ کی تیاری کی تو ہمارے پاس 2 تلواریں 1 اونٹ تھا اور 2 تلواریں، ہم 8 لوگ تھے، تو ہم جنگ کے لیے چلنے لگے تو ہم ننگے پاؤں تھے اور ہم نے بانس اتارے اور ان کی نوکیں بنائی کہ ہم یہ جنگ اس سے لڑیں گے۔ 6 آدمیوں کے پاس بانس سے ان کی نوکیں نکلی ہوئی تھی، چلتے چلتے ہمارے پاؤں سے خون رسنے لگ گیا، تو ہمیں اپنے گردنوں کے گریبان اتارے اور پاؤں کی گرد لپیٹے اور پھر جا کے ہم حنین کے میدان میں پہنچے۔ کانٹ آئی کوٹ دس کہ اگر خدا پہ اعتبار ہو تو یہ زمینی حقائق ہیں جن سے حنین کی جنگ جیتی گئی۔ کانٹ آئی سے دس؟ بغیر ہسٹری کے آپ کہاں جاؤ گے؟ بغیر ہسٹری کے تو امریکہ والے کہتے ہیں there was no prophet محمد، آپ کو پتا ہے وہ تو یہ کہتے پھرتے ہیں۔ اب آپ کے ایسے دانشور مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان کہ جو یہ کہتے پھرتے ہیں۔ ایک دفعہ غامدی نے کہا کوئی ابابیل نہیں آئی تھی جیسے قرآن میں، اگر ہسٹری نہ ہوتی تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں تو اسے بتایا کہ فرسٹ وٹنس میرے پاس ہے عرب کا وہ شہزادہ جس نے اپنی محبوبہ کو قصیدے میں لکھا۔ میں دعوتاً کہتا ہوں، اس کو کوئی عالم اسلامی کو مذہبی لوگ جانتے ہی نہیں ان باتوں کو، ان کو یہ مسائلے کہاں سے نہیں؟ تو اپنی محبوبہ رودابہ کو فرسٹ وٹنس کے طور پہ لکھ رہا ہے کہ میں تمہیں کیا کہوں، اتنے پتھر برس رہے ہیں، اتنے پتھر برس رہے ہیں اور جس میں برس اس کا برا حال ہے، اور میں ایک غار کی اوٹ میں کھڑا ہوں اور ایک پتھر میرے قریب سے گزرا، میں نے آدمی کو ایسے دیکھا جیسے وہ بھس میں بدل گیا، میں خوف کے مارے اندر چلا آیا اور اب ان کو رستے سے کوئی بھی بچا کے نہیں لے جا سکتا۔ جب آئی وٹنس موجود ہو تو غامدی کیسے کہہ سکتا ہے پرندے نہیں تھے، یا کوئی دوسرا عالم کیسے کہہ سکتا؟ اور یہ مفروضہ علم کی کتابیں جو چڑھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھو کہ تم نے پروگریس کیا کی ہوئی ہے، کیا پروگریس کی ہوئی ہے؟ عبداللہ بن باز نے جو سعودی عرب کا جس نے فتویٰ دیا تھا کہ جس نے زمین کو گول کہا، جس نے زمین کو گول کہا وہ اس کو سزا دی جائے گی قتل کی، آج تک یورپی اسے کوٹ کرتے ہیں کہ اسلام از اگینسٹ سائنس because one of the major exponent of Islam says that anybody who tells earth is round will be beheaded. یہ عالم، ہاں میں تو مجبور سا سیدھا سادہ سا آدمی تھا، مجھے تو مدد چاہیے ہی نہیں تھا، میں تو اللہ کی تلاش میں ہوتے ہوتے کتاب خانوں سے گزر گیا۔ تو آپ کا خیال یہ ہے جس کو خدا کی تلاش ہے وہ قرآن کے بغیر گزرے گا، وہ حدیث کے بغیر گزرے گا، وہ فقہ کے بغیر؟ I can bet on this کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ دین کا علم کن بنیادوں پر کھڑا ہے، یہی نہیں پتا۔ دین کا علم 8 بنیادوں پر کھڑا، ان میں تاریخ ایک حصہ ہے، فقہ ایک حصہ ہے، سیرت ایک حصہ ہے، تفسیر ایک حصہ ہے، قرآن ایک حصہ ہے، روایت و درایت ایک حصہ ہے، بہت سارے حصوں سے گزر کر، اور شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ سنت رسول پہ اور حدیث رسول پہ میرے جو لیکچر ہیں وہ اللہ کے فضل سے، اور ان میں بڑی فرینک بات کی ہوئی اگینسٹ سننا، چونکہ بہت کچھ آ رہا تھا، وہ اس وقت اتھارٹی کی حیثیت سے کوٹ کی۔ اور آخری بات سر، 1500 برس سے اس عالم اسلام نے کسی نے متشابہات پہ تو لیکچر دیا؟ کسی نے؟ The only one lesson that exists, only one lecture that exists by the grace of Almighty Allah. He allowed his humble people to write in favor of him. اور اس کی اجازہ اور کرم سے ایک واحد جو پورا لیکچر ہے متشابہات کا، وہ میرا خیال ہے اس اکیڈیمک اسٹوڈنٹ کا ہے اور کسی